بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ ایک تھا گاؤں، اور اس گاؤں کے اندر رہتا تھا ایک کسان۔ یہ کسان اولاد سے محروم تھا، بس وہ تھا اور اس کی بیوی تھی۔ کسان اپنے کھیت میں کام کر کے جو کچھ کما لیتا تھا اس سے اچھی خاصی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ میاں بیوی کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی، اور فکر ہوتی بھی کیوں، گھر کے اخراجات بس اتنے تھے کہ کسان کی آمدنی سے سہولت کے ساتھ پورے ہو جاتے تھے۔ ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی کہ ایک روز کسان نے اپنے گھر سے دور ایک آدمی کو دیکھا جو بڑی شاندار حویلی میں رہتا تھا، شاندار لباس پہنتا تھا، اور جب بھی گھر سے نکلتا تھا ارد گرد کے لوگ ادب سے کھڑے ہو کر اسے سلام کرتے تھے۔ اس آدمی کو دیکھ کر کسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو گئی، اور خواہش یہ تھی کہ وہ بھی اس امیر آدمی کی طرح ٹھاٹھ سے زندگی گزارے، عالی شان مکان میں رہے، اعلیٰ درجے کا لباس پہنے، اور امیر کی طرح اس کی بھی لوگ عزت کریں۔ چند روز تک تو اس کی یہ خواہش اس کے دل میں ہی رہی، کسی سے بھی اس نے اس کا ذکر نہ کیا۔ پھر ایک شام اپنی بیوی کو اس نے یہ بات بتا دی۔ اس کی بیوی نے ساری زندگی غریبی کی حالت میں شوہر کا ساتھ دیا تھا۔ دولت مند بننے کی آرزو اس کے دل میں بھی تھی، تاہم وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھی کہ ہر انسان کو اپنی چادر کے مطابق پیر پسارنے چاہیے۔ چادر سے زیادہ پاؤں پسارنے کی کوشش کی جائے گی تو چادر ضرور پھٹ جائے گی، اور کوئی بیوقوفی ایسی حرکت کرے گا۔ اس نے شوہر کو سمجھایا کہ ہماری اچھی بھلی بیت رہی ہے، نہ تو کسی کا قرض دینا ہے اور نہ کسی کی محتاجی ہے، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں عزت و آبرو کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دی ہے۔ کسان بیوی کی بات سن کر اس وقت تو چپ ہو گیا، مگر وہ خواہش اس کے دل میں ہی رہی، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ خواہش بڑھتی ہی گئی۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹتا تو شاندار مکان، شاندار لباس اور مکان کے اندر بیش قیمت فرنیچر کے خواب دیکھنے لگتا۔ بیوی تو اطمینان سے سو جاتی، مگر وہ بار بار کروٹیں بدلتا رہتا۔ وہ جو کچھ کماتا تھا اس میں سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کچھ رقم بچا کر اپنی بیوی کے ساتھ شہر کی سیر کرائے یا ذرا بڑھیا لباس پہن لے۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آمدنی میں اتنا اضافہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کا خواب پورا ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش سی برپا رہنے لگی، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنا کام بے دلی سے کرنے لگا۔ آمدنی میں اضافے کے بجائے اور کمی آ گئی۔ بیوی کو افسوس ہوا، مگر وہ بیچاری شوہر کو سمجھانے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ کسان آدمی نیک دل اور نیک چلن تھا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر کے اسے خوشی ہوتی تھی۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ اسے اچھا آدمی سمجھتے تھے اور دل میں اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ ایک روز کسان شام کے وقت بازار سے سودا سلف لے کر گھر لوٹ رہا تھا۔ سردی کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ ایک تھڑے کے اوپر بیٹھا سردی سے کانپ رہا ہے۔ کسان نے اس بوڑھے کی یہ حالت دیکھی تو اس نے دل میں کہا، یہ آدمی تو ہمدردی کا مستحق ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اس نے جب اس بوڑھے آدمی سے بات کی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ واقعی ہمدردی کا مستحق ہے۔ بہت دور ایک گاؤں میں رہتا ہے، گرم کپڑے اس کے پاس نہیں، اور سفر بھی کافی لمبا ہے، بیچارہ صبح سے بھوکا بھی ہے۔ کسان اسے اپنے گھر لے آیا، اسے کھلایا پلایا، آرام دہ بستر پر لٹایا۔ صبح جب سورج چمک رہا تھا تو مسافر بولا، اے نیک دل انسان، تم نے میری بڑی مدد کی۔ میں اس وقت تو تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، البتہ جمعرات کی صبح کو آؤں گا اور تمہیں ایک ایسی چیز دے جاؤں گا کہ تمہاری حالت ہی بدل جائے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کسان بڑی بے تابی سے جمعرات کا انتظار کرنے لگا۔ جمعرات کی صبح ابھی پھوٹنے میں کچھ دیر تھی کہ کسان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کسان تو جاگ ہی رہا تھا، جھٹ بستر سے اٹھا اور دروازے پر آ گیا۔
اس نے دیکھا کہ دروازے پر وہی بوڑھا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پنجرا ہے جس کے اندر سفید پروں والا ایک کبوتر نظر آ رہا تھا۔ تم نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ کبوتر لے کر میں کیا کروں گا؟ کسان کبوتر کو دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ وہ بوڑھا بولا، ارے میاں، تم کیا جانو یہ کبوتر کتنا قیمتی ہے۔ سنو، جمعرات کی آدھی رات کو اس کے پر سونے کے ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس کے پر سونے کے ہو جائیں فوراً اس کے چند پر اتار لینا اور اسے پنجرے سے نکال کر آزاد کر دینا۔ جب یہ چند پر تم بیچو گے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کما لو گے۔ شرط یہ ہے کہ آدھی رات کو جاگتے رہنا ہوگا۔ اگر تم نہ جاگے تو اس کے پر پھر ویسے ہی سفید ہو جائیں گے۔ کسان نے کبوتر کی یہ خوبی سنی تو اسے یہ محسوس ہوا جیسے اس کا خواب ایک دم پورا ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر پنجرا لے لیا اور بوڑھے کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ بوڑھا ایک منٹ بھی نہیں ٹھہرا اور وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے یہ کہہ گیا، خبردار یہ بات کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ اور کسان نے اس کا عہد بھی کر لیا۔ کسان خوشی خوشی پنجرا اندر لے آیا۔ بوڑھے نے منع کر دیا تھا کہ وہ یہ راز کسی کو بھی نہ بتائے، مگر کسان کی بیوی نے جب بڑا اصرار کیا تو کسان نے اسے اصلی واقعہ سنا دیا، اور کسان نے اپنی بیوی سے وعدہ لیا کہ وہ یہ راز کسی کو بھی نہیں بتائے گی۔ چنانچہ جب آدھی رات ہوئی دونوں پنجرے کے پاس بیٹھ گئے اور آدھی رات کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات ہونے میں ابھی آدھا پونا گھنٹہ باقی تھا کہ دونوں کی آنکھ لگ گئی اور وہ دونوں سو گئے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ دونوں بہت پچھتائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کبوتر کو دانہ دنکا کھلایا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر جمعرات کی رات آئی۔ دونوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آج ساری رات نہیں سوئیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے پھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ اسی طرح اگلی جمعرات بھی بیت گئی۔ خیر کوئی بات نہیں، کبوتر ہمارے گھر میں ہی ہے، جائے گا کہاں؟ کسان مایوس نہیں ہوا۔ کسان کی بیوی یوں تو بڑی عقل مند اور ہوش مند تھی، مگر اس میں ایک کمزوری بھی تھی، وہ کوئی راز چھپا کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایک روز اس نے اپنی پرانی ہمسائی کو یہ بات بتا دی۔ ہمسائی نے اپنے شوہر کو بتایا۔ اس ہمسائی کا شوہر گاؤں کے سب سے امیر آدمی کے ہاں ملازمت کرتا تھا۔ اس نے امیر آدمی کو یہ قصہ سنا دیا۔ امیر آدمی کے پاس دولت کی کوئی کمی تو تھی نہیں، مگر وہ تھا بڑا لالچی۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ کبوتر مجھے مل جائے تو میرے وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ اس نے کسان کے ہمسائے اور اپنے ملازم سے کہا، اگر تم کسی طرح وہ پنجرا میرے یہاں لے آؤ تو میں تمہیں انعام سے مالا مال کر دوں گا۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کی مدد سے وہ پنجرا امیر آدمی کے گھر پہنچا دیا، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ کسان کام کر کے گھر آیا تو پنجرا غائب تھا۔ اس نے تو سر پکڑ لیا اور اپنی بیوی پر سخت ناراض ہوا کہ اس کی غفلت کی وجہ سے کوئی پنجرا اس کے گھر سے لے گیا ہے۔ بیوی جانتی تھی کہ اس نے کبوتر کا راز صرف اپنی ہمسائی سے کہا تھا۔ وہ ہمسائی کے پاس گئی اور رو پیٹ کر اسے مجبور کر دیا کہ اصلی حقیقت بتا دے۔ ہمسائی نے پہلے تو اسے قسمیں لی کہ وہ کسی کو بھی اس کا نام نہیں بتائے گی، پھر اسے بتا دیا کہ کبوتر گاؤں کے سب سے امیر آدمی کے گھر پہنچ گیا ہے۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی تھی تو وہ قاضی کی عدالت میں پہنچ کر فریاد کر سکتا تھا، اور قاضی اس کے ساتھ پورا انصاف کرتا تھا۔ یہ قاضی شہروں میں رہتے تھے، مگر دیہاتوں میں بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ کسان کی بیوی نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ کبوتر کا پنجرا چودھری الادین کی حویلی میں ہے اور اس حویلی میں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ کسان چودھری سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ کیا، سارا گاؤں اسے ڈرتا تھا، کون اس کے خلاف شکایت کر سکتا تھا؟ کسان دن بھر سوچتا رہا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی نہ بتایا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ دوسرے دن وہ کسی سے کچھ کہے بغیر شہر چلا گیا اور قاضی کو ساری بات سنا دی۔ قاضی نے کہا، اس وقت تم چلے جاؤ، میں عنقریب تمہارے گاؤں میں آ رہا ہوں، تمہارا کبوتر تمہیں واپس مل جائے گا۔ دوسرے دن سارے گاؤں میں یہ خبر پہنچ گئی
کہ قاضی گاؤں میں آ کر چودھری علاءالدین کے ہاں مہمان ہوا ہے۔ قاضی نے چودھری کے ہاں کبوتر والا پنجرا دیکھا تو بولا، چودھری صاحب، مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ یہ کبوتر اس نے ایک غریب کسان کو دیا تھا، یہ آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ چودھری صاحب کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ اس نے اپنی طرف سے قاضی کو ہر طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی، مگر قاضی کے آگے اس کی کوئی چالاکی نہ چلی اور وہ سچی بات کہنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ پنجرا فوراً کسان کے حوالے کر دو۔ چودھری تھا تو لالچی، سوچنے لگا، میں یہ کبوتر کسان سے خرید ہی کیوں نہ لوں؟ چنانچہ قاضی سے کہنے لگا، قاضی صاحب، اگر میں یہ کبوتر خریدنا چاہوں تو؟ اگر کسان بیچنے پر راضی ہو اور تم اس کی وہ قیمت ادا کر دو جو وہ مانگتا ہے تو بے شک خرید لو۔ چنانچہ قاضی نے کسان کو بلوایا۔ چودھری جب کبوتر کی اتنی قیمت دینے پر راضی ہو گیا جس کا کسان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو کسان راضی ہو گیا اور رقم لے کر گھر لوٹ آیا۔ دوسری صبح کسان سو ہی رہا تھا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو باہر وہی بوڑھا کھڑا تھا جس نے کسان کو اس نیک سلوک کے بدلے میں کبوتر کا پنجرا دیا تھا۔ بوڑھے نے پوچھا، میں نے سنا ہے چودھری نے وہ کبوتر بھاری قیمت ادا کر کے خرید لیا ہے۔ کسان نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے بہت بھاری قیمت مل گئی ہے۔ بوڑھے نے ہنستے ہوئے کہا، بس میں یہی چاہتا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں بزرگ۔ بوڑھا پھر ہنسا اور بولا، کبھی کبوتری کے بھی پر سونے کے ہوئے ہیں، وہ تو ایک عام کبوتر تھا۔ جو کچھ ہوا ہے میرے منصوبے کے عین مطابق ہوا ہے۔ اب تمہارے پاس کافی روپیہ ہے اور زمین خریدو، محنت کرو، دولت مند ہو جاؤ گے۔ اس وقت تمہاری پرانی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ کسان کچھ عرصہ بعد واقعی کافی دولت مند ہو گیا۔ اس نے شاندار مکان خرید لیا، اچھا لباس بنوایا اور شان سے رہنے لگا۔ دوسری طرف چودھری نے آخر مایوس ہو کر کبوتر کو پنجرا کھول کر اڑا دیا، کیونکہ کئی مہینے گزر گئے تھے اور کسی جمعرات کی رات کو بھی اس کے پر سونے کے نہیں ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔